اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کبھی زندگی میں ایسے لمحے کا سامنا کیا ہو یہاں سب کچھ الجھا ہوا ہو اور مشکل لگے، جہاں فیصلے کرنا، بالکل صحیح راستہ چننا تقریباً ناممکن ہو؟ ایسے موقع پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے، ہمیں کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت شامل ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، آپ نے یہ ویڈیو پوری سننی ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری سن لی تو سمجھ لو کہ آپ کی زندگی بدل دینے والی ویڈیو ہے۔ اور میں آپ کو ریکویسٹ ہمیشہ کرتا ہوں کہ دوستو، پیارے بھائیوں اور بہنوں، آخر میں پوری ویڈیو سننے کے آخر میں دعا میں شامل ضرور ہوا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کے ذریعے ہماری مشکلاتیں آسان فرما دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس 5 نشانیوں کی بات کریں گے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس معاملے یا تعلق کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ نشانیاں ہمیں یہ صرف مشکلاتوں سے نہیں بچاتی، نہ صرف ہمیں مشکلاتوں سے بچاتی ہیں بلکہ ہمیں ایک بہترین اور سکون والی زندگی کی طرف لے جاتی۔ تو مکمل ویڈیو ضرور دیکھیں، کیونکہ شاید آج کی اس گفتگو آپ کی زندگی میں کسی الجھن کا حل بن سکے۔ نمبر 1، سکون کا ختم ہونا۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ کوئی تعلق یا کام جو کبھی خوشی اور سکون کا ذریعہ تھا اب صرف ذہنی دباؤ اور بے چینی دے رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے اتنی محنت کی، سب کچھ دینے کی کوشش کی، پھر بھی آپ کا دل مطمئن کیوں نہیں ہو رہا؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ ممکن ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہو کہ وہ آپ کو ایک بہترین راستے کی طرف لے کے جا رہا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر کسی چیز میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو تو وہ سکون چھین لیتی ہے۔ آج کے اس دور میں ہم اکثر ایسے تعلقات یا کاموں میں مصروف ہیں، ہم اکثر ایسے تعلقات میں پھنسے ہوئے جاتے ہیں کہ جہاں ہمارا دل، ذہن اور روح سب الجھے ہوئے ہوتے ہیں، سارے اس الجھن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ کتنی بار سوچتے ہیں، کیا میں واقع خوش ہوں؟ کیا یہ چیز میرے لیے صحیح ہے؟ یا یہ سوال بذات خود ایک نشانی ہے؟ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ یاد رکھیں، سکون ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں تب عطا کرتا ہے جب ہم صحیح راستے پر۔ اگر آپ مسلسل بے چینی محسوس کر رہے ہوں تو ایک لمحہ کے لیے رک جائیں، دعا کریں اور اللہ سے رہنمائی مانگیں۔ اور آپ یہ ویڈیو سن لیں، اس ویڈیو میں جو دعا منگائی جاتی ہے اس دعا کو پوری سن لیا کرو، ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیا کرو اور اللہ سے رہنمائی مانگیں۔ یہی وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر بھروسہ کرنے کا، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارے لیے بہتر چاہتا ہے۔ نمبر 2، عزت نفس۔ عزت نفس کا ختم ہونا۔ کیا آپ نے کبھی کسی رشتے یا اس صورتحال میں خود کو کمزور محسوس کیا ہے جہاں آپ کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہو اور آپ کو لگے کہ آپ کی اہمیت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ یہ احساس کہ آپ کی باتوں یا جذبات کی قدر نہیں کی جا رہی محض اتفاق ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسلام میں عزت نفس ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے عزت عطا کی ہے اور کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی کو متحرک محسوس کرے۔
آج کے اس دور میں ہم اکثر ایسے تعلقات یا معاملات میں الجھ جاتے ہیں، یہاں ہماری عزت نفس کو ہمیشہ مسلسل ٹھیس پہنچی جا رہی ہوتی ہے، کبھی دوستوں کے بیچ مذاق کے نام پر، کبھی کسی قریبی رشتہ دار کے غیر ضروری دباؤ کے ذریعے ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کہ آپ نے کبھی سوچا ہے میں یہ سب کیوں سہ رہا ہوں؟ کیا یہ واقعی میرے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ یہ سب سوالات دراصل آپ کے دل کی فطری پکار ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نکلنے کا اشارہ دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ اپنی عزت نفس کو قربان کریں۔ اگر کوئی تعلق آپ کی عزت کو کم کر رہا ہے تو یہ وقت ہے دعا کرنے کا اور اللہ سے مدد مانگنے کا۔ یقین رکھیں اللہ آپ کے لیے بہتر راستہ ضرور دکھائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ نمبر 3، دعا کے باوجود جو راستہ بند ہونا۔ کیا آپ نے کبھی کسی کام کے لیے دل سے دعا کرنے کی کوشش نہیں کی؟ بہت دفعہ کی ہوگی، لیکن پھر بھی وہ بہت کوشش کے باوجود، بہت جد و جہد کے باوجود ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ کام نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ آپ کے خلاف ہو رہا ہے، جیسے رستے بند ہو گئے ہوں۔ یہ لمحہ جتنا مایوس کن لگتا ہے اتنا ہی اہم ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ ایت ہمیں سمجھاتی ہے کہ کبھی کبھار جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، اور اللہ ہمیں کسی بہتر چیز کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے دور میں ہم فوری نتائج کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہمیں فوری نتیجہ چاہیے، ادھر سے ہم بات کریں، ادھر سے ہمارا کام ہو جائے۔ اگر کوئی کام ہمارے حق میں نہیں جا رہا تو ہم فوراً مایوس ہو جاتے ہیں، شکوے کرنے شروع ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آخر میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ وقت ہے اپنے دل کو اللہ کی رضا پر چھوڑنے کا، اور یقین کریں کہ وہ آپ کے لیے بہتر راستہ بنا رہا ہے۔ یاد رکھیں اگر کوئی دروازہ بند ہو رہا ہو تو شاید اللہ آپ کو کسی ایسے راستے پر لے جانا چاہتا ہے جہاں آپ کی توقع سے کہیں بہتر ہو۔ دعا کریں، صبر کریں، اور اس وقت کو اللہ کے قریب جاننے کے لیے استعمال کریں۔ یہی وقت ہوتا ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی آپ اکیلے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 4، وقت اور موقع کی ناقدری۔ آج کے دور میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے وقت اور موقع کی قدر نہیں کرتے۔ ہم اکثر ایسے کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں جو صرف ہمارے مقصد سے دور کرتی ہیں، بلکہ ہمارے ذہن اور دنیا دونوں متاثر کرتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہمیں رک کر سوچنا چاہیے کہ میں اپنی زندگی میں قیمتی لمحات ضائع کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی خوشحالی کو تندرستی سے پہلے، اپنے فارغ وقت کو مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ وقت اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے اور ہمیں اسے با مقصد کاموں میں لگانا چاہیے۔ سوشل میڈیا کا حد سے زیادہ استعمال، غیر ضروری ملاقاتیں ہماری زندگی کے قیمتی لمحہ کو ضائع کرتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کے وقت کو ضائع کر رہی ہے یا آپ کو ترقی سے روک رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی ترجیحات کو غور کریں، اپنی ترجیحات پر غور کریں، دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو سمجھ اور حکمت عطا کرے کہ آپ اپنی زندگی کے قیمتی عمل اور ہاتھوں کو بہترین انداز میں استعمال کریں اور ایسے اللہ کی رضا کے مطابق بنائیں۔ نمبر 5، دعا اور رجوع۔ میں ہمیشہ ویڈیو میں کہتا ہوں،
پیارے بھائیوں اور بہنوں، دعا میں شامل ہوا کرو، دعا میں شامل ہوا کرو اور آمین بولا کرو۔ اور آپ نے اب میرے لفظ یہ سننے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 5 پہ ہے دعا اور رجوع۔ جب زندگی میں کوئی راستہ واضح نہ ہو یا حالات آپ کے لیے مشکل ہو جائیں تو یہ اللہ کی طرف سے رجوع کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ لمحہ ہو سکتا ہے جب اللہ پاک آپ کو یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اور ہمیں ہر حال میں صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم دعا کرو یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کر رہا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو دل کو سکون بخشتا ہے اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ اپنی ساری زندگی کی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، جب آپ اپنی ساری پریشانیاں اللہ کے سامنے التجا کر سکتے ہیں، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کر سکتے ہیں اور اللہ سے رہنمائی، حکمت اور صبر کی دعا کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمیں اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جو ہمارے حق میں ہو، بہتر ہو، جو ہمیں بہتر ہمارے حق میں ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دعا نہ صرف اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کرتی ہے بلکہ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلوں میں بھی رہنمائی فرماتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی چیز یا کسی شخص کے ساتھ آپ کا تعلق آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اللہ سے رہنمائی مانگے کہ وہ آپ کے فیصلوں کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ آج کی گفتگو نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ زندگی میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حالات اور نشانیاں دیتا ہے جو ہمیں ان چیزوں یا لوگوں سے دور ہونے کا اشارہ کرتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ یہ نشانیاں نہ صرف ہماری حفاظت کے لیے ہیں بلکہ یہ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلوں پر غور کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ یاد رکھیں، یہ ایک مسلسل عمل ہے، ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ آپ ہمیشہ دعا میں شامل ہوا کرو اور آمین بولا کرو۔ اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے، ہماری غلطیوں کو معاف کرے اور ہمیں اپنی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈال سکیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اپنی زندگی پر غور کرنے کی طرف راغب کر رہی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور لائک کیا کرو۔ ہم یہ ضرور امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو بھرپور لائک کریں گے اور اپنے دوست خاندان والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس ہماری حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنتے ہیں اور ہم ان کے لیے آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور آمین بولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ اے میرے اللہ، تجھے تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری زندگی کی مشکلات کو آسان فرما دے، ہمیں آزمائشوں سے بری کر دے۔ ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہم کمزور و حقیر ہیں، لاچار ہیں۔ تو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، تو ہمیں بخش دے، ہماری زندگی کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، روئے زمین پر جہاں بھی تیرے بندے تیرے نام لیوا تکلیف میں ہیں، ان سب پر اپنا کرم، اپنی رحمت برسا اور ان کی غیب سے مدد کی کر، بے شک تو علیم و خبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی پریشان ہیں اس کی پریشانیاں دور فرما، جو دکھی ہیں ان کے دکھ درد دور فرما دے، جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جو انسان
جسے چاہتا ہے ان کو ان کی چاہت عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، ہماری مدد فرما اور سب کے والدین کا سایہ سلامت رکھنا، اور جن کے والدین نہیں ان کو صبر والی زندگی عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگا وہ بن مانگے عطا فرما دے۔ یا میرے اللہ، تو کن فرما دے، ہمیں مایوسیوں سے نجات فرما دے، ہمارا نصیب کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ